السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، گفتگو چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ 7 برے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگوں کے گھروں سے غلہ اور اناج ختم ہوا تو لوگوں نے مصر کی طرف رخ کرنا شروع کیا کہ بادشاہ کے دربار سے ہمیں غلہ مہیا کیا جائے گا، اور اسی امید میں کنعان سے چل کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے کہ مصر سے ہمیں غلہ اور اناج ملے گا، اس لیے کہ کنعان میں بھی یہ مصیبت آئی ہوئی تھی جہاں یوسف علیہ السلام کی فیملی، ان کے ابا، ان کے بھائی رہا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی، بڑے بھائی بنیامین کو چھوڑ کر کے 10 بھائی مصر پہنچتے ہیں، معمولی سی رقم لے کر کے، تھوڑا سا پیسہ دیں گے، غلہ اور اناج ملے گا، کھانے کا انتظام ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی پہنچے، انہیں کوئی خبر نہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں، ان کے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بھائی مصر میں وزیر خزانہ بنا ہے۔ ان کو تو یہ لگا یوسف کہیں ہوگا، پڑا ہوگا، مر گیا ہوگا، گمنام ہو گیا، اور ہمارے گھر سے اس کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، یہ لوگ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، چھوٹے سے بڑے ہو گئے، شکل و صورت تبدیل، قد کاٹھی تبدیل، تندرست و توانا یوسف علیہ السلام ہو گئے، اور بڑے بھائی پہلے بھی بڑے تھے، اس لیے ان کے چہرے مورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس لیے یوسف کو لوگ نہیں پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور یوسف علیہ السلام نے معمولی رقم لے کر کے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا، اناج دے دیا، ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، ظاہر سی بات ہے بنا راز ظاہر کیے گھر والوں کے بارے میں پوچھ لیا، گھر میں کون کون ہے، بتا دیا کون کون ہے، بتایا بھی کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو یؤتونی بأخ لکم من ابیکم، اگلی بار آنا اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا جو تمہارا بھائی ہے باپ کی طرف سے، یعنی باپ شریک بھائی۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، دیکھو میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی اچھی کی ہے اور میں نے پورا تول کر بھی دیا ہے۔ فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، کہا اگلی بار نہیں لے کر کے آؤ گے نا تو غلہ بھی نہیں ملے گا اور مہمان نوازی بھی نہیں کی جائے گی۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہا ٹھیک ہے ہم اپنے ابا کو منائیں گے، ابا راضی ہو گئے تو ہم لے کر کے آئیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، یوسف علیہ السلام کا احسان، سبحان اللہ، گھر والوں کی فکر دیکھی۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو اپنے کارندوں سے، کام کرنے والوں سے کہا کہ یہ جو پیسہ لے کر کے آئے تھے پیسہ بھی انہی کے غلے میں رکھ دو، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، جب گھر کو جائیں گے دیکھیں گے تو پھر جو ہے واپس پھر سے پلٹ کر کے آئیں گے، ایک امید میں، ایک لالچ۔ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، غلہ اناج دیا تو بھائیوں نے کہا کہ ابو جان وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگلی بار آنا تو بھائی کو لے کر کے آنا، نہیں لے کر کے آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا، کہا کہ تم لوگ یہ چھوٹا ہے، حفاظت نہیں کر پاؤ گے؟ کہا بھائی حفاظت کریں گے، هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل، حفاظت کریں گے ہم۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پھر سے خدشے کا اظہار کیا، کہا کہ پہلے جیسے تم لوگوں نے یوسف کی حفاظت کی تھی اس کی بھی حفاظت کرو گے؟ فاللہ خیر حافظا، ٹھیک ہے اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا۔ اچھا، جب ان لوگوں نے سامان کھولا، سامان کھولنے کی بات ہے، اسی وقت جب یہ لوگ پہنچے تھے اسی وقت کی بات ہے، سامان کھولا تو دیکھا کہ رے پیسہ بھی ہے، یعنی ہمیں غلہ بھی دیا گیا، اناج بھی دیا گیا، پیسہ بھی نہیں لیا گیا۔ تو لوگوں نے کہا ہادی بضاعتنا ردت الینا، ابو جان یہ دیکھیے سب فائدہ ہی فائدہ ہے، سامان بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا۔ ونمیر اہلنا ونافض اخانا ونزداد کیل بعیر، بھائی بھی جائے گا، اس کے حصے کا بھی ملے گا، پورا اونٹ جتنا سامان لا سکتا ہے لے کر کے آئیں گے، گھر کا نظام اچھا چلے گا، کھانے پینے کا سامان رہے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم لوگ مجھ سے پکا وعدہ نہ کرو کہ اس کی حفاظت کرو۔ لوگوں نے پکا وعدہ کر لیا سارے بھائیوں نے،
اور یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اور بھائیوں نے بھی کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے، گواہ۔ جب یہ لوگ نکلنے لگے دوسری بار مصر جانے کے لیے غلے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ کیوں؟ تم لوگ تندرست ہو، توانا ہو، صحت مند ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے۔ ہاں فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، بھروسہ بھی اسی پر ہے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو اسباب اختیار کر کے، یعنی اپنی حفاظت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی حفاظت کرو۔ یہ لوگ مصر پہنچے، جیسے ابا نے کہا تھا ویسے الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، اور الگ الگ دروازے سے داخل ہو کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، یعنی جو سگے بھائی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے تھے، پہچان لیا اور سارے بھائیوں کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا، اور اپنے بھائی بنیامین کو الگ لے کر کے گئے اور بتا دیا انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف، لہٰذا دیکھو خبر نہیں کرنا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سب چپ رہو، بھی کچھ بتانا نہیں۔ اگلا دن آیا، سامان تولا گیا، غلہ اناج تیار کیا گیا، بوری میں بھرا گیا، یہ لوگ بالکل تیار کہ چلیں گے اب اپنے گھر۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کیا اور ان کا اپنا ایک پیالہ تھا، کٹورا تھا، وہ بنیامین کے سامان میں ڈال دیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ڈال دیا۔ یہ لوگ جانے کے لیے تیار ہوئے تو پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، چوری کی تم لوگوں نے۔ تو بولے بھائی کیا تمہارا کیا غائب؟ تو کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ غائب ہے۔ سزا اس کی ہے کہ جس کے سامان میں ملے گا اس کو ہم اپنے ہاں قید کر لیں گے۔ ٹھیک، تو لوگوں نے کہا بھائی تو اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں ہم صرف اس لیے آئے سامان لینے کے لیے، ہم چوری کے لیے نہیں آئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، جس کے سامان میں ملے گا اس کو ہم قید کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تلاشی شروع ہوئی، سارے بھائیوں کی پہلے تلاشی لی گئی، بنیامین کے اخیر میں تلاشی لی گئی۔ اللہ کہتے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہماری چال تھی، ہماری تدبیر تھی جو ہم نے یوسف کے لیے کیا۔ اب جب سامان میں بنیامین کے غلے اور اناج میں جب وہ کٹورا پیالہ ملا تو سارے بھائی پھر سے مکاری پر آئے، کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا پہلے، اس نے بھی چوری کی تھی۔ کیا چوری کی تھی یوسف نے؟ لیکن جب انسان مکاری پر آتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے من میں اس کو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانہ، ارے ابھی بھی تمہاری عادت بدلی نہیں ہے تم لوگوں کی، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو سب اللہ کو پتہ۔ لیکن ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ کیا وعدہ؟ کہ ہم بنیامین کو چھوڑیں گے نہیں، اس کی حفاظت کریں گے، پکا وعدہ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام سے جو بادشاہ عزیز مصر ہیں کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیر، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، ایک کام کیجئے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہمارا باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ اگر یہاں رہ گیا نا ہمارے ابا کو بڑی تکلیف ہوگی، اس کے باپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، بھائی ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے سامان میں ہمارا کٹورا ملا، ہمارا سامان ملا، ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ کرے کوئی بھرے کوئی چوری اس نے کی اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب ادھر سارے بھائی الگ آ کر کے سرگوشی کرنے لگے، کانا پھوسی، کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ تو بڑے والے نے کہا علم تعلم، کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے ابا نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم جو ہے بنیامین کی حفاظت کرو گے، نہیں کر سکے، جاؤ تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا رہا، اور ابا سے پوری سچی سچی بات کہہ دینا ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ انسان اتنا مفاد پرست ہے، اور ہمیں تو غیب کا علم نہیں پتا نا۔ اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین ہے، وسأل القریہ، یہاں سے بہت سے لوگ گئے تھے مصر میں غلہ اناج لینے کے لیے، ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم سچے۔ یوسف علیہ السلام کے ابا یعنی یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری اپنی کوئی کرتوت نظر آتی ہے لیکن پھر بھی صبر، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یقین ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھا ایک دن لے کر کے آئے گا، وہ جاننے والا، حکمت والا۔ اب یوسف علیہ السلام کو غائب ہوئے نظروں سے، یعقوب علیہ السلام کے دور ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن باپ نے امید نہیں چھوڑی، ابھی غم میں ابھی بھی پریشان ہے، اتنے پریشان وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، غم سے بینائی چلی گئی، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔
آس پاس کے لوگ بیٹے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ یوسف کو اتنا یاد کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو آپ مار لیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے آپ ایسے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھئی تم لوگوں کو کیا ٹینشن ہے، میں اپنا غم اپنا شکوہ اللہ کے پاس کرتا ہوں، اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ایمان اور یقین دکھایا۔ اچھا اس کے بعد اس مرتبہ بھی غلہ اور اناج ختم ہو گیا، تو تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مصر، غلہ اناج لے کر کے آؤ۔ اب غلہ اناج لے کر کے آؤ، اب یہ تیسری مرتبہ یہ لوگ جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب جا رہے ہیں، جب جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے پھر سے نصیحت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ لیکن راستے میں یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے جاؤ۔ اور ایک کام کی بات، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتے۔ یہ سارے بھائی مسلمان تھے، ایسا نہیں کہ کافر تھے۔ یعقوب علیہ السلام پر، اپنے ابا پر جو نبی اور رسول تھے، ایمان لائے تھے، کافر نہیں تھے لوگ، اسی لیے کہا کہ کافر مایوس ہوتا ہے، تم مسلمان ہو، تم مایوس نہیں ہونا۔ اب یہ لوگ مصر پہنچے۔ مصر جب پہنچے اپنے گھر کی حالت بیان کی کہ گھر میں حالات کیا چل رہے ہیں، آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں۔ کہنے لگے یا ایھا الحسیس، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور یہ تھوڑا سا پیسہ لے کر کے آئیں، بس یہی بچا ہے۔ تو ایک کام کریں، اس تھوڑے سے پیسے میں جو غلہ آتا فاوفی لنا الکیل، پورا تول کر دے دیجئے، وتصدق علینا، اور اگر ہو سکے تو اپنی طرف سے تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر کی یہ حالت دیکھی، اپنے ابا کے گھر کی حالت سنا، بھائیوں کی حالت سنا، گھر میں پیسہ نہیں، غلہ نہیں، اناج نہیں، یہاں تک کہ بھائی صدقہ مانگ رہے ہیں، تب یوسف علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا، اور اب صبر جو تھا، اب تک جو راز کو راز باقی رکھا تھا، اب وہ صبر کا بانٹ ٹوٹ گیا۔ پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اذا انتم جاہلون، جب تم لوگ نادان تھے، نادانی میں تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، کچھ یاد بھی ہے؟ سارے بھائی حیران کہ بھائی بس یہ ہمیں معلوم تھا، یوسف کو معلوم تھا کہ کیا واقعہ ہوا، حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے جس کو یوسف کے بارے میں معلوم ہے، ہمارے بارے میں معلوم؟ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ یوسف ہے۔ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور سنو انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، تو اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ اب یہاں بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور ان لوگوں نے فوراً یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، اپنی غلطی قبول کیا، اور کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم سے اونچا مقام دیا، ہم سے اونچا کر دیا، ہم ہی غلطی پر تھے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے شاندار جملہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، ایک میرا وہ کرتا تھا جو تم نے ابا کو لے جا کر کے دیا تھا اور بتایا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اب پھر سے یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا کو دو، ابا کے چہرے پر ڈالو، ابا کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اگلی بار آؤ تو پوری فیملی کو لے کر کے آؤ۔ ادھر سے یہ لوگ چلے، قافلہ چلا مصر سے، ادھر یعقوب علیہ السلام کے ہاں معجزہ ہوا، اور انہوں نے آس پاس لوگوں سے کہا اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو تو میں ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پاگل ہو گئے ہیں، بالکل اسی پرانی چیز میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن نبی تھے، رسول تھے۔ فلما ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور وہ کرتا جو یوسف علیہ السلام کا تھا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فارتد بصیرا، بینائی واپس آ گئی، دیکھنے لگے، جیسے ہی دیکھنے لگے
فوراً اپنے آس پاس لوگوں سے، اپنی اولاد سے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ سارے بیٹوں نے اپنی غلطی قبول کیا اور کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان معاف کر دیجئے ہمیں، ہماری غلطیاں درگزر کر دیجئے، ہم غلط تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے استغفار کروں گا، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ پورا خاندان، یہ پوری فیملی، یہ سارے لوگ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس میں سارے بھائی بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ابا بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور یہ سارے لوگ مصر پہنچے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا، یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں پورے امن و سکون کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ اب جب مصر میں پہنچے ورفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، اور پھر اسی موقع سے ان سارے لوگوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کا، جو اس وقت جائز تھا، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اب یہ سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کے احترام میں، کسی کے عزت میں کسی کو بڑا سمجھ کر کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، شرک ہے اور کفر ہے۔ اس وقت جائز تھا۔ سارے بھائیوں نے، یعنی 11 بھائیوں نے، اور یوسف علیہ السلام کے ابا نے، اور ابا کی بیوی نے یعنی یوسف علیہ السلام کی والدہ نے، سب نے سجدہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے سجدہ کرتا ہوا دیکھا، کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اس اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ اس اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی۔ میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا، کہا اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب بھی تو مجھے وفات دے مسلمان رہوں، میں اسلام کی حالت میں میری وفات ہو، اور اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ ان کا تذکرہ، اور ان کے تذکرے کے حوالے سے یہ بات، ان کے قصے میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے پیغامات ہیں، اور بہت سارے اسباق ہیں۔ انشاءاللہ اس مکمل واقعے کے حوالے سے کیا پیغام، کچھ اہم پیغام، نصیحتیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے اس درس کی ایک آخری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہوئے۔ وہ بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی، تو اپنی اولاد کو جمع کیا۔ وہ اولاد جو سب کے سب مسلمان ہیں، اس میں ایک بیٹا جو ہے وہ نبی بھی ہے، سارے بیٹے بڑے ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام خود بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں، لیکن فکر کتنی ہے اپنی اولاد کی۔ اولاد کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود، ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں گے، اور اس کے سامنے ہم جھک کر کے رہیں گے، اسی کے سامنے سرنڈر ہو کر کے رہیں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی فکر تھی اپنی اولاد کے حوالے سے۔ مزید انشاءاللہ اس واقعے کے حوالے سے اور جو پیغامات ہیں وہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے قصوں اور واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔